چوئی سرور صاحب نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور گورنر ہاؤس کے دروازے اپنے کھلاڑیوں کے لیے کھلے اور قوم کے ان سپوتوں کے لیے کھلے جو اصل حقدار ہیں وہاں، جن کا اصل اثاثہ ہے اس قوم کا، ان قومی ورثوں اور اثاثوں میں یہ حصے دار بنے۔ اور رات جو بین الاقوامی باکسرز نے گورنر ہاؤس میں پاکستان کی دعوت پہ، عامر خان کی دعوت پہ یہاں آ کے پاکستان کو دنیا میں مارکیٹ کیا ہے، یہ اتنی بڑی قومی سروس ہے کہ جس کو جتنا بسرایا جائے کم ہے۔ میں عامر خان صاحب سے اور وسیم سے، کیونکہ وسیم کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو کوئٹہ سے بلوچستان سے ہوتے ہوئے یہاں جو ہمارے پاکستان کے مخالفین ہیں بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے، خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے جو زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں، وسیم خان کا جو پنچ ہے وہ پاکستان مخالفین کے منہ پہ ایک زوردار دھبا ہے، کیونکہ وسیم خان نے بلوچستان کو ایک پرامن، ایک صلاحیتوں سے بھرپور اور ایک توانائیوں سے شاہکار صوبے کے طور پہ بین الاقوامی سطح پہ متعارف کرانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے۔ میں اپنے اس بھائی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عامر خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پوری حکومت آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کے 12 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اس نقطے پہ ہے کہ جن ممالک اور جن حکومتوں دور میں کھیل کے میدان آباد ہو جاتے ہیں کہ ہاسپٹل ویران ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنا ہے تاکہ ہمارے ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ ویرانی دکھائی دے، وہاں بیمار افراد کی انٹری کم سے کم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یوتھ جو ہے، میری عامر سے بھی وسیم سے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہماری یوتھ کا رجحان چونکہ پہلے دہشت گردی کی وجہ سے، اب کرونا کی وجہ سے ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں رجحان کم ہونے کی وجہ سے نشے جیسی لعنت جو ہے وہ نوجوان جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں ان نوجوانوں کو صحت مند تفریحی سرگرمیاں، کھیلوں کے ساتھ جڑے مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ ہمارے وہ نوجوان جو ہے اس قوم کا جو قیمتی اثاثہ ہے اس سے ہم محفوظ بنا سکیں اور ان کی توانائیاں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پہ صرف کر سکیں۔ عامر خان، اوور ٹو یو۔ آپ پاکستان کے لیے جو اب تک آپ نے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، آپ ہی تک بیٹے کر لو تاکہ یہ میرے پاس اوکے۔ السلام علیکم۔ پہلے میں کہنا چاہتا ہوں سب میڈیا کو آئی ریئلی اپولوجائز، آپ سب نہیں آئے تھے کل، بیکاز وہ گورنر ہاؤس اور ہماری مارکیٹنگ ٹیم کو ہم نے بتایا تھا یوں نہیں آ پائے، اینڈ دے سیڈ بیکاز آف دا پریکاشنز ڈیو ٹو کووڈ۔ سو آئی ریئلی اپولوجائز فرام مائی ہارٹ، بیکاز سب آپ میڈیا لاہور میں اسپیشلی آپ ہم کو سب سپورٹ کرتے ہو، سو وی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ we are really sorry about this. I would like to thank Governor himself, Mr. Chaudhry Sarwar. انہوں نے ہم کو بہت ہیلپ کی ہمارے ایونٹ کے لیے، انہوں نے ہم کو اپروول دی آنے کی to Lahore and making sure the event went well for the boxers. Also ہمارا چیمپئن محمد وسیم کو بھی congratulations, what a great fight, and انشاءاللہ میں بلیو کرتا ہوں وسیم بنے گا پاکستان کا ورلڈ چیمپئن انشاءاللہ۔ ابھی بہت فائٹرز ہے پاکستان میں ٹرائی کرتے ہیں، پر وسیم کیا میں نے دیکھا وسیم میں he's got the style, he's got the strength, power, speed, سب کچھ ہے. You saw how he fought, and I want to also thank PTV Sport for supporting the show and everything. Also want to say a big thank you to Dr. Firdaus, an amazing lady. She has helped and supported, and the words she says,
she will now have some commitment from the government to help and support boxing, and not only boxing but all the supports in Pakistan. So we need to look. If you look at the population, we have a huge percentage of between 18 and 24-year-old children. We need to get them into sport. We need to help them. This is where I request the Prime Minister Imran Khan, also request Dr. Firdaus, please let's do something for our youth, for our people. میں نے خود سے پیسے لگائے, ابھی میں آیا تھا پاکستان میں, اور it's not cheap, بہت پیسے لگتے ہیں فلائٹس کے, ایونٹس کے, ہوٹل کے, and you have to pay the fighters. میں خود سے لگاتا ہوں, کیوں مجھے پیار ہے پاکستان کے ساتھ, میں پاکستان کے لیے کرتا ہوں, because I know there is talent in Pakistan. So I'm going to be, we need some support from the government now, and it's great that we have some commitment from Dr. Firdaus, and inshallah, we believe there'll be amazing fights happening. Abhi main banaun president of the Middle East WBC, World Boxing Council ka president ban gaya hu, Middle East aur Pakistan maine bhi kaha wo bhi mujhe president banne ki. So I am president of the WBC, inshallah karenge sabse big event want to do. On to Muhammad Wasim, our champion. پہلے تو میں تمام میڈیا کو شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں شکر گزار ہوں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ٹرینر مسٹر ڈینی وان کا, اور اپنے مینجمنٹ کا, MTK گلوبل کا, جنہوں نے کافی سپورٹ کیا ٹریننگ کیمپ میں اور ٹریننگ میں. تو میں بلوچستان سے میرا تعلق ہے, میں ایسے علاقے سے ہوں جہاں پر آپ کو سب کو پتہ ہے کہ فیسلٹیز کافی کم ہیں, لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ فزیکلی کافی اسٹرانگ ہے, مینٹلی کافی اسٹرانگ ہے. تو جتنے بھی مطلب بلوچستان کے لوگ ہیں وہ ریئل پاکستانی ہیں, وہ پاکستان کو بہت پیار کرتے ہیں, اور وہ پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں, جس طرح کہ ہمارے طرح نوجوان ہیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت پنجاب کا, شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا, اور اپنے صوبائی گورنمنٹ بلوچستان کا چیف منسٹر, ہمارے جو چیف منسٹر ہے بلوچستان کی جام کمال صاحب, ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو الحمدللہ ایک بہت اچھی بڑی جیت ملی, اور کافی خوش ہوں اور ایکسائٹیڈ ہوں. انشاءاللہ فیوچر میں اور بھی بڑے ایونٹس کرائیں گے پاکستان میں, اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی میرے ٹرینر کچھ کہیں, مسٹر ڈینی وان. First of all, I'd just like to thank Dr. Firdaus for the support, and the hospitality has been fantastic. Also, Amir Khan for the opportunity to bring my company, MTK Global, to Pakistan, and for Mr. Mohammed Wasim. I'm very proud to be Mohammed's coach. I'm very proud to be in Pakistan, and hopefully come back next year and put some big major events on with the backing of the government and Dr. Firdaus. Thanks very much. آپ لوگوں نے جنہوں نے کل فائٹ نہیں دیکھی, آپ کو چونکہ ہم نے انگیج کیا ہوا ہے سیاسی فائٹس میں, اور ہم جو حقیقی فائٹس ہیں جو باکسنگ, چونکہ ہماری تو پاکستان کے جو سیاسی رنگ ہے اس میں چلتی رہتی ہے, لیکن یقین مانیں کہ کل وسیم کا جو فلپینی پلیئر کے ساتھ, باکسر کے ساتھ کمپٹیشن ہو رہا تھا, تو جس طرح سے وسیم نے اس کو ناک آؤٹ کیا اور جس طرح کے پنچز مارے, تو یہ وہ پاکستان کا اصل
ताकत और हुस्न और स्ट्रेंथ है कि जिसमें हमारा हर पाकिस्तानी इस जज्बे से सरशार है कि उसको जीतना है और हर हाल में जीतना है। हमने गुर्बत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी है और जीतना है, हमने बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लड़ना है और जीतना है, हमने एक बहसीत कौम जो है जितने के अंदर चैलेंजेस हैं, रियासत इमरान खान की क़यादत में हमने वो पंच जो है वो गुर्बत को, बेरोज़गारी को, जो हमारे यहाँ अनरेस्ट है, जो हमारे यहाँ ओवरऑल अनजस्टिस है, ये सारा हमारा जो मुआशरे के अंदर तवानाइयाँ और महवर और मरकज़ है वो टारगेट आपस में नहीं है। ये हमारे सियासी इख्तलाफात और नज़रियात जितने भी मुख्तलिफ होंगे, लेकिन हम सब अगर मिल के बहसीत कौम अपने टारगेट फ़िक्स कर लें कि हमारा पंच किधर जाना चाहिए, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस कौम में इतनी सलाहियत है कि ये जब कौम बन के खेलती है तो फिर ये हर इशू को ओवरकम करने की सलाहियत रखती है। बदकिस्मती ये है कि हमें मुल्की मफादात पीछे हैं और ज़ाती मफादात हमारे सामने सर फहरिस्त हैं, जो हमारे सियासत के रिंग में होता रहा। तो असल काम ये है कि हम अपने कौमी मफाद को, जो खेलों के इस वक्त कम इन्वेस्टमेंट से हम ज़्यादा बेहतर नताइज ले सकते हैं, और जो वसीम ने कल पाकिस्तान का बेटा बन के वहाँ फ़ाइट इसने नहीं जीती, हम सब ने जीती है और इस कौम ने जीती है। हम ये समझते हैं कि हम इस वक्त डीमोरलाइज हो के ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुश्किलात हैं वो माली महाज पे हों, मुआशी महाज पे हों, जहाँ जहाँ चैलेंज है, तो आपको फ़ख्र करना चाहिए कि जो शख्स इस कौम को लीड कर रहा है वो ख़ुद एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, कमिटेड, डिवोटेड एंड डेडिकेटेड लीडर है, और उसको अपनी ज़ात से नहीं अपनी काज से मोहब्बत है, और उसका नाम इमरान खान है। हमें ये दोनों इमरान खान की काज के साथ खड़े हैं, इनका सियासत से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन मेरी आमिर से जब डिस्कशन हुई तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये नौजवान कितनी तड़प रखता है अपने दिल में पाकिस्तान के लिए, और यहाँ हॉस्पिटल बना रहा है, यहाँ स्कूल खोल रहा है, यहाँ वो नौजवानों के लिए बॉक्सिंग एकेडमीज़ खोलना चाहते हैं ये दोनों मिल के, और पाकिस्तान की यूथ को कुछ देना चाहते हैं। इस मुल्क से जो लेना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त लेना चाहते हैं, और बाकी सब कुछ इस मुल्क को देना चाहते हैं, इस मुल्क को लुटाना चाहते हैं। तो हम सारे वसीम और आमिर, आप हमारे दिलों में बसते हैं, और आप कतन ये ना समझें कि अगर कल वहाँ मीडिया नहीं गया या कम लोग थे तो उसका मतलब ये नहीं कि इनके दिलों में आपकी मोहब्बत नहीं है। चूँकि कोविड की वजह से कुछ SOPs और कुछ और, चूँकि इंटरनेशनल बॉक्सर थे तो उनकी सिक्योरिटी की वजह से कुछ चीज़ें हमें प्लान करनी थी, और गवर्नर साहब ने अनथक मेहनत की, उनकी टीम ने आपको यहाँ जिस तरह से सरपरस्ती दी। मैं समझती हूँ मुश्किल हालात में लीडरशिप को मुश्किल और उन फैसलों को अल्लाह की मदद से वो सही रास्ते पर हम गामज़न हो जाते हैं। ये मुश्किल फैसला के दिनों में यहाँ बॉक्सिंग का कोई मुकाबला कराना, लेकिन पर आपको भी और गवर्नर साहब को भी ये इज़्ज़त और कराने में कामयाब हुआ। तो आप सब की शरीफ आवरी का शुक्रिया। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो आपके पीछे खड़ा है। हमारे जो भी इख्तलाफात अपने बॉक्सिंग रिंग में हो, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, और आपको इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के बेटे की हैसियत से दोनों को हम पजीराई भी देंगे, वो इज़्ज़त और तौकीर भी देंगे, और आपको हर तरह की सहूलतकारी भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी मियाँ साहब, मियाँ एक इधर से कर ले बेटे। डॉक्टर साहब, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी एक बॉक्सिंग मैच चल रहा है और उसका दूसरा राउंड शुरू होना चाह रहा है, तो
تو اس میں کوئی ناک آؤٹ ہوگا یا مقابلہ تیسرے چوتھے پانچویں راؤنڈ تک ہے؟ لاہور والے جلسے نے تو ناک آؤٹ کر دیا ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے ایک جارکر نے کیسے تیسری مڈل سٹمپ جو ہے اس کو اڑایا ہے, اور مڈل سٹمپ اس وقت جو ہے وہ رائے ونڈ کے جاتی عمرہ کے محل میں چونچ رہا بھی نہیں ہو رہا. تو لگتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط پانچ تھے جن سے اب مرم پٹی کا عمل جاری ہے. تو وہ مرم پٹی سے اٹھے تو دوبارہ پھر کسی رنگ میں اتریں گے تو ہم بھی واپسی پہ ان کو کوئی جواب دیں گے. فی الحال تو ہماری توجہ اور اس وقت جو سب سے زیادہ اہم ترین چیلنج ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے کووڈ سے کیسے نپٹنا ہے اور کووڈ کو کیسے شکست دینی ہے. تو انشاءاللہ جو جاتی عمرہ کے اندر محلوں میں رہنے والے ہمارے مکین ہیں ان کو میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارا جو آپ کا باکسنگ رنگ میں اتر کے بغیر پریکٹس کے میچ تھا, اور جب آپ بغیر پریکٹس کے میچ کھیلتے ہیں تو پھر ریٹائرڈ ہرٹ ہوتے ہیں, اور آپ نے ریٹائرڈ ہرٹ ہو کے دوبارہ جاتی عمرہ کی طرف سفر کیا تو اگلا وارم اپ میچ پہلے کھیلیے گا پھر مین میچ کو اناؤنس کیجیے گا. وارم اپ میچ آئیے گا. بہت شکریہ. پاکستان کی سیاست میں لینے کے لیے بعد میں فیصلہ اپنا وڈرا کر دیا, کیا سوچا پھر کیوں یہ فیصلہ واپس کر لیا؟ You know, I would love to be more ambassador Pakistan. کیسے ابھی میں کام کرتا ہوں ادھر اسپورٹس کو لے آتا ہوں پاکستان میں, اسپورٹ کو, باکسنگ کو. تو سیاست میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا بیکاز میں ہوں برٹش نیشنلٹی, اور ٹائم ول ٹیل. اور الحمدللہ ابھی سے our leader Imran Khan is doing amazing work and we are very close friends and ہماری بھی میٹنگ ہوگی اس ٹرپ پر بھی. To help Pakistan. جی جی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا آغاز کیا ہے آپ نے جو آپ چاہ رہے ہیں, یا ابھی بھی جو آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں پاکستان کو لے کر جس کے لیے آپ اسپیشلی آتے بھی ہو, تو کیا کا بتائیں نا ہاسپٹل آج آپ نے. جی سو ہم نے آج انوگریٹ کیا ایک ہاسپٹل کشمیر میں, اور وہ میں جاؤں گا ٹمورو ٹو خود ریبن, اور اسکول بھی ہم نے کھولا کشمیر میں بھی. سو ہم ہیلپ کرتے ہیں, وی وانٹ ٹو ہیلپ دی کمیونٹی. آلسو ابھی اکیڈمیز, وی ٹاک اباؤٹ اکیڈمیز. سو ایک اکیڈمی ہم نے لی تھی وہ تھا ادھر اسلام آباد میں. الحمدللہ وہ اچھا چل رہا ہے اینڈ اٹس امیزنگ. ہم بچے کو نہیں چارج کرتے, میں خود سے پیسے لگاتا ہوں اس پر, خود فرنش کیا اس کو. سو میں نے پھر سوچا پلیز ایز ٹو گورنمنٹ کوئی ہیلپ مجھے دو. سو میں لاہور میں بھی کھول سکتا ہوں اور کراچی میں بھی. اتنے میسیجز آتے ہیں لاہور سے, کراچی سے, وہ بولتے ہیں پلیز کچھ ہمارے لیے بھی کچھ کر. آپ نے بس ایک اکیڈمی کھولی اسلام آباد میں, وہ بس اسلام آباد کے بچے کے لیے. یہ دے ویری پور پیپل, ان کو باکسنگ اچھا لگتا ہے فرام دا گراس روٹ لیول. ابھی ہمارا چیمپئن محمد وسیم کو بھی یہ نام بنایا پاکستان کے لیے. اور کیسے بنایا اس نے, باکسنگ جم میں پہلے گیا, ٹریننگ کی, پھر اس کے بعد فائٹ کی. سو ہم کو وی وانٹ ٹو گراس لیول. انشاءاللہ کچھ سپورٹ ملے گی. ایک اکیڈمی ہم ادھر کے لاہور میں, کراچی میں بھی, آل اراؤنڈ پاکستان. کیوں یہ اکیڈمی سے میں کوئی پیسے نہیں بناتا ہوں, نیور ایور, ناٹ ایون ون پینی آئی میڈ, میں خود سے لگاتا ہوں اس پر. سو آئی وانٹ ٹو سپورٹ دی باکسرز. یہ آپ نے پنجاب کی بات کی ہے تو میں صرف یہ وضاحت کروں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وسیم, چونکہ مجھے ملا آفس میں آ کے اور ہم نے ایک میکنزم بنایا, تو انشاءاللہ ہم ان کو جگہ اور بیسٹ پاسبل جو سپورٹ ہے وہ دیں گے, اور یہ طے کریں کہ کس طرح کہاں کیا اس کا سٹرکچر ہوگا. حکومت پنجاب کے اندر
اکیڈمی میں لانے کے لیے لاہور کے اندر ان کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف سے میں یقین دلاتی ہوں کہ ہر طرح کی بیسٹ پاسبل فیسیلیٹیشن ہوگی. No comment. I just want to. میں neutral ہوں. I'm very neutral. I respect کیا politicians کرتے. It's very hard ان کا کام. We live in a huge population in Pakistan. کی population is very big. Pakistan's population. So we have to make sure کیا یہ کام کرتے ہمارے politicians are they're doing great work to make sure they are looking after the people of Pakistan. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائش تھی یعنی ان کی جانب سے کہ آپ دو لیجنڈری باکسرز کے درمیان بیٹھی ہوئی ہیں تو جوڈو کا مظاہرہ بھی آپ کر چکی ہیں اور باقی بھی آپ کی مہارتیں کرکٹ کھیلتی ہیں فٹ بال تو تھوڑا سا یہ بھی مظاہرہ کر دیں کہ واقعی آپ کو جوڈو سوری باکسنگ آتی ہے اور اگر رنگ میں آپ کے بد مقابل مریم اورنگزیب یا پھر عظمیٰ بخاری آئیں تو آپ باکسنگ والا حال ہوگا وہ ٹاک شوز والا نہ ہوگا تو تھوڑا سا مظاہرہ کرتے تاکہ اندازہ ہو جائے دو باکسر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کا جواب وسیم سے کہتے ہیں وہ دے کہ بھئی باکسنگ مجھے آتی ہے یا نہیں آتی ہے. میں نے دیکھا ہے ویری گڈ ان کا رائٹ حق اچھا ہے ویری نائس. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سپورٹس مین ہوتا ہے یا سپورٹس پرسن ہوتا ہے یا سپورٹ لور ہوتا ہے وہ ہار نہیں مانتا اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے رنگ میں اترنا. جب کوئی رنگ میں اتر جاتا ہے تو پھر ہار اور جیت اممیٹیریل ہوتی ہے. پھر وہ اپنے جذبے سے اپنے جنون سے اپنے مخالف کو چت کرتا ہے ناک آؤٹ کرتا ہے اور اپنا جو پہلے اس کو کمٹمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ جس کو وہ پنچ مارنے جا رہا ہے وہ پنچ جو ہے وہ اس کی کاز کے لیے ہے اس کی ذات کے لیے. تو جو کاز کے لیے باکسنگ میں رنگ میں یہ اترے ہیں تو میں یہ دونوں جو ہیں کیونکہ یہ میں رات کو مل رہی تھی تو ایک کلب ہے یو کے کا جو پاؤنڈ فار پاؤنڈ اچھا وہ جو کلب ایم ٹی کے تو کر رہا ہے لیکن پاؤنڈ فار پاؤنڈ کا میں سمجھی کہ شاید وہ جو ہمارا برٹش پاؤنڈ ہے اس کے حوالے سے میں نے کہا یہ کون سا آپ نے نام رکھا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں یہ پاؤنڈ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر کھلاڑی کا وزن ناپ تول کے اس کے وزن کے مطابق مخالف جو ہے اس باکسنگ رنگ میں لایا جاتا ہے. تو جو دو آپ نے ایک راج کماری اور ایک کنیز اول اور دوم ان کو جو آپ نے ذکر کیا تو یہ تو اس پاؤنڈ فار پاؤنڈ کی کیٹیگری میں آتی نہیں ہے کیونکہ تو یہ بیچاریاں کیونکہ مقابلہ کرنے کے لیے ہم پلہ باکسر چاہیے تو یہ ہم پلہ باکسر ہوگا تو وہ باکسنگ کے رنگ میں آئیں گی. یہ تو پہلے پنچ پہ ناک آؤٹ ہو جائیں گی برائلر مرغیاں تو یہ میں ان برائلر مرغیوں کا مقابلہ ہم کس طرح اس باکسنگ رنگ میں کریں گے. میں پروموٹر ابھی AK عامر خان پروموشنز ہم کیا اناؤنس کریں گے آپ کی فائٹ ود مریم نواز وہ ہوگا I take that challenge ان سے پوچھیں کہ وہ so now we've made the challenge. Dr. Firdaus has offered Mariam Nawaz a fight. So Mariam Nawaz needs to respond to this. Yes. جو مرضی آئے جی نون لیگ جس مرضی باکسر کو لے آئے اور جب مرضی جس مرضی رنگ میں وہ لے آئے ہم اوپن چیلنج کرتے ہیں کہ ہم انہیں پہلے راؤنڈ میں ہی ناک آؤٹ کریں گے. اچھا عامر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کل ایونٹ کیا بہت اچھا تھا آگے پائپ لائنز میں کون سے ایونٹ ہے ایک ایونٹ کا تو آپ نے ابھی ذکر کر دیا مریم نواز اور ڈاکٹر صاحبہ کے مقابلے کا اس کے علاوہ کون سے ایونٹس جو ہیں جو پاکستان میں لے کے آئیں گے. دوسرا ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیے گا
کہ ایک جو باکسر ان سے چلے گئے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کا بھی بڑا ذکر حکومت کی جانب سے کیا گیا اور برطانیہ کے وزیر اعظم سے بھی بات کرنے کا کہا گیا تھا. تو ان کی واپسی کے وہ تماشائی طور پہ آ کے دیکھیں گے, رنگ میں اتریں گے, ان کے ساتھ بھی مقابلے کے لیے کیا حکمت عملی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اپنائی گئی ہے؟ جی عامر آپ ہمارا ایونٹ ابھی آپ نے سنا ہے, پہلا ایونٹ ہوگا ڈاکٹر فردوس اینڈ مریم نواز, وہ پے پر ویو ہوگا. فائٹ آفی ناؤ دی ون دا ہائیسٹ ریٹڈ فائٹس ان پاکستان. ہم انشاءاللہ کریں گے ایک اور شو مارچ اپریل میں. سو ابھی ہمارے باکسز ہے ہمارے پاس, سو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم بھی وسیم کو لے آئیں گے واپس پاکستان میں. اس دفعہ ہم آئے تھے لاہور میں, نیکسٹ ٹائم بلوچستان سے, یہ ہیرو ہے ان کا. سو وی وانٹ ٹو ٹیک یو ٹو بلوچستان انشاءاللہ ایک دن ورلڈ ٹائٹل کے لیے بھی. سو اب بات کریں گے MTK کے ساتھ, دانی کے ساتھ, اینڈ وی میک شیور دس ہیپنس. You want to say جو میم کو ٹرین کریں گے تو میرے ٹرینر سے ڈینی train. Yeah, I'm getting ready for a fight. I will train Dr. Firdaus. جو آپ نے جو میاں مفرور اشتہاری صاحب کی بات کی ہے, تو عمران خان نے کوئی ہاتھ کے پنچ نہیں تھے, قانون کے پنچ جو ہیں وہ مار کے انہیں اس رنگ سے, سیاست کے رنگ سے باہر کیا. تو وہ قانون کے پنچ سے ناک آؤٹ ہو کے اس وقت جو ہے وہ آکسفورڈ اسٹریٹ میں پیزا سے ہم کلام ہو رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ہم کلام ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں, تو اب میں اور میرا پیزا. تو وہ سلسلہ وہاں جاری ہے. حکومت ان کو واپس لانے کے لیے حکومتی سطح پہ جو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ لیگل پروسیجر جو ہے, کرسپونڈنس جو ہے, اس کو آگے بڑھا رہی ہے, اور جلد اس حوالے سے کوئی اہم پیش رفت ہوگی. بہت شکریہ جی. تھینک یو. یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ لاسٹ؟ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ استعفے دینے جا رہی ہے اور انہیں مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے قبل از وقت کرا دیا جائے گا. تو کیا سمجھتی ہیں یہ قبل از وقت ہوگا یا وقت پر ہوگا, اور اپوزیشن بھی اس میں حصہ لے پائے گی؟ آپ کی دیکھیے, عمران خان میچ میں اترنے سے پہلے ڈریسنگ روم میں پلاننگ کرتے تھے, اور گراؤنڈ میں آنے اپنا ذہن بنا کے آتے تھے کہ میں نے اس لمیٹڈ اوور میچ میں کس جگہ روک کے کھیلنا ہے اور کس پوائنٹ پہ جو ہے وہ شاٹس مارنی ہے. تو حکومت کے جو آدھے اوور ہم کھیل چکے ہیں, جو باقی آدھے اوور رہتے ہیں وہ اب شاٹس کا وقت ہے, اور ہم نے وہ چوکے جو لگانے ہیں اس میں ارلی الیکشن سینٹ کا جو ہے عمران خان کا وہ چھکا ہے کہ جو اپوزیشن کی گراؤنڈ سے باہر گیا ہے, اور ابھی تک وہ بال ڈھونڈ رہے ہیں کہ بال گئی کدھر. تو اسی طرح عمران خان کی جو شاٹس ہیں وہ اپوزیشن کو سمجھنے سے وہ قاصر رہیں گے, اور اب ہم 2/3 اکثریت کا جو سینٹ کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہو, اور جو قانون سازی رکی ہوئی ہے ملکی مفاد میں, ہم وہ پاکستان کو بدلنے کے لیے, قوانین کو بدلنے کا جو وزیر اعظم کا خواب ہے اس کو حقیقی تعبیر دیں. بہت شکریہ. اور ایک اور چیز, بیکاز آپ میڈیا کل نہیں آئے تھے ایونٹ پر, میں آج ایک سیلفی لوں گا آپ سب کے ساتھ. بیٹھ کے بیٹھے, بیٹھ کے, تاکہ آپ سائڈ پہ ہو جاؤ, خواتین کو بھی آنے دو. خواتین کا مڈل میں آ جانا, ادھر نیچے آ جائے. ہاں نیچے چیئرز آگے کر, آگے پھر وہ کیمرے آ جائیں گے. اوکے ایسے. اوکے ڈن. 1 دو دفعہ, 1 2 ایک گروپ, 2 گروپس. اوکے یہ پہلے گروپ, 1 منٹ. 1
1